السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، دکھی دل کے ساتھ، تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ، اور تاریخ کے ایسے اوراق پلٹنے کے لیے کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں۔ میں بات کرنے لگا ہوں تاریخ کے اس حصے کی جہاں سے اسلام کی بنیادوں کو تار تار کر دیا گیا، اسلام کی بنیادوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، امت مسلمہ کو بکھیر دیا گیا، امت مسلمہ کے دل کو ایسا چوٹ پہنچایا گیا جس زخم کی دوا شاید قیامت تک نہ مل سکے، وہ زخم کبھی نہ بھر سکے، ایسا درد امت مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا گیا۔ میں بات کر رہا ہوں انہدام جنت البقیع کی، اور میں بات کر رہا ہوں اختتام خلافت عثمانیہ کی۔ اور یہ سب کیوں ہوا؟ اس کے پیچھے کون تھا؟ آخر کون وہ فتنہ تھا جس کی وجہ سے امت محمد کیا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پریشانیاں جھیلنی پڑی، اتنی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا، جس حرم کی باتیں سن کر لوگوں کی آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، اس حرم کو خون سے رنگا گیا، اس حرم میں مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ میں بات کر رہا ہوں عبد الوہاب نجدی کی، جس نے تمام عالم اسلام پر شرک کا حکم دیا۔ 1703 میں اس کی پیدائش ہوئی اور خلافت عثمانیہ کے خلاف لوگوں کی ذہن سازی کیا اور ایسا فتنہ پیدا کیا کہ لوگوں کے دل میں بغاوت ڈالا۔ اور یہ پہلا وہ شخص تھا جس نے تمام امت کے متفقہ علیہ فیصلے، متفقہ علیہ عقائد کے خلاف فتوی دیا، جس نے عالم اسلام کے مسلمانوں کو مشرک کہا۔ پہلا وہ شخص ہے جس نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس کو بت کہا۔ یہی وہ شخص ہے جس کا فتنہ اتنا بڑھا کہ بڑھتے بڑھتے یہ فتنہ چلتا رہا، اور پھر وہ فتنہ اتنا طاقتور ہوا کہ امت آپس میں انتشار کا شکار ہوئی۔ اور یہی تک نہیں، اسی فتنے کی وجہ تھی جو ترک خلافت، جس کو ہم خلافت عثمانیہ کہتے ہیں، اس خلافت کو اختتام تک پہنچنا پڑا۔ یہی وہ فتنہ تھا جس کے فتنے سے آج تک ہم لڑ رہے ہیں۔ اسی کا وہ فتویٰ تھا جس فتوے کی بنیاد پر جنت البقیع کے وہ مزارات جو ہمارے عشق اور ہمارے دل سے جڑے ہوئے تھے، جن کی زیارت کو ہم ثواب بلکہ قرب خداوندی کا ذریعہ سمجھتے تھے، یہی وہ فتنہ ہے جس کی وجہ سے ان مزارات کو بھی توڑا گیا، منہدم کیا گیا۔ آج ہی وہ دن ہے، آج ہی 8 شوال المکرم ہے، 1345 ہجری کو، اور 21 اپریل 1925 عیسوی کو تمام مزارات صحابہ و اہل بیت اطہار، بلکہ مزار خاتون جنت اور دیگر تمام مزارات کو منہدم کر دیا گیا۔ آخر امت مسلمہ پر یہ شرک کا فتویٰ لگانے کی وجہ کیا تھی؟ جبکہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ میری امت کبھی شرک پر متفق نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ شرک کا تجھ سے مجھے کوئی خوف ہی نہیں، مجھے خوف اس بات کا ہے کہ تم دنیا کی طرف رغبت کرو گے، تو
تو جس امت سے شرک کا کوئی خوف ہی نہیں اس امت پر شرک کا فتویٰ لگایا گیا اور تمام عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو قتل کرنا واجب کہا گیا کہ ان کو قتل کیا جائے، ان کو قتل کرنا واجب ہے، ان کو قتل کرنا ثواب ہے، جبکہ یہودیوں اور عیسائیوں اور دیگر کفار کو امن دیا گیا۔ کیا ہمارا دل ان تاریخ کو بھول جائے گا؟ پھر یہی فتنہ چلتا رہا اور چلتے چلتے آگے بڑھا۔ پھر اسماعیل دہلوی، رشید احمد گنگوہی تک یعنی ہمارے ہندوستان تک یہ فتنہ پہنچتا ہے، اور پھر اسی کے فتووں کو درست قرار دیا گیا۔ آخر میں پھر ایک شخص پیدا ہوتا ہے جس کو ہم اشرف علی تھانوی کہتے ہیں۔ یہ شخص ان کے فتووں کا اعتراف کرتے ہوئے آگے بھی بڑھا، اور پھر یہ گستاخیاں، یہ گمراہیاں بڑھتی رہی اور بڑھتی بڑھتی یہاں تک بڑھ گئی کہ امت مسلمہ کے تمام پایوں کو، بنیادوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالی۔ آج کیا ہم نہیں دیکھ رہے ہیں؟ تمام دنیا میں ہم مسلمان تو ہیں، مگر حالت یہ ہے کہ کسی کو مزار سے چڑ ہے، کسی کو تصوف سے چڑ ہے، کسی کو پیروں سے چڑ ہے، کسی کو علماء سے چڑ ہے۔ یہ انہی فتنوں کی وجوہات کی بنا پر ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی کہ آخر ہم یہاں تک پہنچے کیسے؟ آخر ہم آج ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے کیوں نہیں ہو رہے؟ کچھ مجبوریاں ایسی بنائی گئیں کہ اہل حق کبھی ان مجبوریوں سے اتفاق نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر عقائد کے معاملات، عقائد کے معاملے میں کسی قیمت پر اتحاد نہیں کیا جا سکتا۔ مسائل کے معاملے میں شریعت حد مقرر کرتی ہے اور اس حد تک اتحاد کیا جا سکتا ہے، مگر عقائد میں کوئی اتحاد نہیں۔ تو اصل میں آج جو یہ کہا جاتا ہے کہ علماء اہل سنت، بزرگان اہل سنت یا مقررین اہل سنت، یہ لوگ انتشار پیدا کرتے ہیں، یہ کسی کے خلاف بولتے ہیں، یہ زہر اگلتے ہیں۔ اب آپ مجھے خدا کے لیے انصاف کیجئے کہ جس کے کارنامے ایسے ہوں، جو خدا کے جھوٹ بولنے کا قائل ہو، جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنے کو شرک سمجھتا ہو، جو تصوف کو شرک سمجھتا ہو، اتحاد کو بدعت سمجھتے ہو، کیا وہ اصل میں منتشر کرنے والے لوگ نہیں؟ اصل میں فتین تو وہ ہوئے۔ تو پیارے ناظرین کرام، اب چونکہ بات میں کروں تاریخ کے اوراق الٹوں تو یقیناً بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں چند منٹوں میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا تھا۔ اب قربان جائیے اس ہستی پر جب پوری دنیا میں، دنیا کے ایک بڑے حصے پر اپنے فتووں سے فتنے فساد قائم کیے جا چکے تھے، اس وقت یعنی 1856 ہجری میں ایک شخص پیدا ہوتا ہے جس کو ہم امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت الرحمن کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ رحمت کرے اس عظیم عالم دین پر، ہماری جان قربان ایسے علماء کرام پر جنہوں نے امت مسلمہ کی لاج رکھی، جنہوں نے عالم اسلام کے مسلمانوں کو قتل کرنا واجب لکھا تھا۔ ان کے خلاف جب امام عشق و محبت قلم اٹھاتے ہیں تو سب کی فتین بازیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہیں۔ اور یوں ہی ہم نہیں کہتے ہیں کہ امام عشق و محبت کے قلم سے
دنیا میں ایک انقلاب برپا ہوا، بلکہ یہ سچائی ہے کہ امام عشق و محبت ہی کی وہ کوششیں، وہ کاوشیں، وہ قربانیاں ہیں جن کی وجوہات، جن کی وجہ سے یہ وہابیت، نجدیت، دیوبندیت، جنہوں نے امت مسلمہ میں انتشار پیدا کیا، عبد الوہاب نجدی کو اپنا امام مانا، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا امام عشق و محبت کے قلم سے۔ تو ناظرین کرام، آپ سے میں گزارش کرتا ہوں، ابھی آئندہ میں اور بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اور آپ کو تاریخ کے ایک ایک اوراق کو پلٹ کے بہت کچھ دکھاؤں گا، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ تو بس آپ سے عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، آج 8 شوال مکرم ہے، آج ہی کا وہ دن ہے جس دن جنت البقیع شریف کے مزارات کو ڈھا دیا گیا۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ اس قسم کی اور بھی تاریخ کی باتیں آپ تک میں پہنچاؤں، اور ہمارے چینل کو ہو سکے تو آپ سبسکرائب کریں، ہمیں لائک کریں، فالو کریں، اور ہمیں ہو سکے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کے معلومات میں اضافہ ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔